عمران خان کو جیل میں بنیادی سہولیات دی جائیں، پی ٹی آئی کی صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان سے اپیل۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں قانون کے مطابق سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی۔ عمران خان کو لوگوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا، انہیں جیل میں بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ بدلیں گے نظام کے نعرے کے ساتھ نئی سیاسی جماعت عوام پاکستان اسلام آباد میں لانچ کر دی گئی۔ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، سردار مہتاب، زعیم قادری اور ڈاکٹر ظفر تقریب میں نمایاں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نظر نہ آئے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے حکومت کو طعنہ دیا کہ فارم 47 والے ملک کو نہیں بنا سکتے۔ اسمبلی میں بیٹھے زیادہ تر لوگ الیکشن ہارے ہوئے ہیں، پورا ملک تکلیف میں ہے لیکن حکمرانوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ملک میں شکاری اور شکار کا نظام ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے سیاست پر لعنت بھیجتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ ملی، تحریک انصاف نے جلسہ ہی ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ دوسرے شہروں سے آنے والے کارکنوں کا مایوسی کا اظہار۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے یہی سوچا تھا کہ اجازت لے کر جلسہ کریں گے۔ عمر ایوب بولے، پی ٹی آئی کارکنان کے ڈر سے این او سی منسوخ کیا گیا، جبکہ جلسے کی اجازت نہ دینے کی نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ محرم کے باعث جلسہ محفوظ بنانے کے لیے سیکیورٹی اداروں کی افرادی قوت دستیاب نہیں۔ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ ملنے اور شاہد خاقان عباسی کی نئی پارٹی پر حکومت کا موقف بھی آ گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ کسی جماعت کو جلسہ یا ریلی کی اجازت دینا یہ انتظامیہ کا معاملہ ہے۔ سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے فیصلے کریں جو ان کے اپنے کارکنوں اور ملک کے مفاد میں ہوں۔ بولے، شاہد خاقان عباسی کو آئین کے تحت بنیادی حق حاصل ہے کہ وہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جائیں یا نئی جماعت بنائیں۔ پاکستان کو بدنام کرنے والوں کو نواز شریف نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بولے، ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے اور ملک کے باہر پاکستان کو بدنام کرنے والے عناصر کو نہ جمہوریت سے کوئی دلچسپی ہے نہ عوام کے مسائل سے۔ یہ لوگ کسی بھی محاذ پر پاکستان کی کمزوری یا ناکامی کو اپنی سیاسی کامیابی خیال کرتے ہیں۔ عرفان صدیقی سے ملاقات میں نون لیگ کے صدر کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے۔ ایبسولوٹلی ناٹ والوں کا بیانیہ اب ایبسولوٹلی یس ہو گیا۔ پی ٹی آئی دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے امریکہ سے بھیک مانگ رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تحریک انصاف پر تنقید۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ آپریشن عزم استحکام پاکستان کے استحکام کے لیے ہے۔ پی ٹی آئی کو اداروں سے نہیں تو کس سے مسئلہ ہے، علی امین گنڈا پور نے بتا دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمیں ادارے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، شخصیات کے ساتھ اختلاف ہے۔ موجودہ حکمران جانتے ہیں کہ فیئر ٹرائل ہوا تو حکومت فارغ ہو جائے گی۔ پرویز خٹک نے جھوٹی گواہی دی تو نہ وہ پراٹھے کھا سکیں گے نہ سگریٹ پی سکیں گے۔ علی امین گنڈا پور نے آئین توڑنے والوں کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر، پیٹرول اور گیس تلاش کرنے والی کمپنیوں نے پاکستان میں $5 ارب سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم سے پیٹرولیم اور گیس کے شعبے کی تلاش اور پیداواری کمپنیوں کے وفد نے ملاقات کی، جس میں وزیر اعظم نے کمپنیوں کو آف شور ذخائر ڈھونڈنے کی دعوت دے دی۔ پاک بھارت مقابلہ، شائقین کرکٹ ہو جائیں تیار، آج سابق سٹارز مد مقابل آئیں گے۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے 8ویں میچ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں گی۔ انگلینڈ کے ایجسٹن کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستانی سابق کرکٹرز شاہد آفریدی، عبدالرزاق، مصباح الحق، سعید اجمل کے علاوہ حریف ٹیم کے یوسف پٹھان، یوراج سنگھ، عرفان پٹھان ان ایکشن ہوں گے۔ میچ پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے شروع ہوگا۔